ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو دہشت گردی کا نشانہ فی نفسی علماء کی بہت بڑی تعداد بنی ہوئی ہے، پے در پہ مسلسل علماء کی شہادتیں اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ دہشت گرد جو ہے در حقیقت جو ہے وہ کوئی یہ بات نہیں کہ علماء کے روش سے یا ان کے علم و عمل سے مطمئن ہے، بلکہ اسی طرح ان کو جو ہے نہ ان سے اسی طرح غیر مطمئن ہے جس طرح دیگر طبقات سے مطمئن ہے۔ کسی ایک بندے کا یا کسی بہت چھوٹے گروپ کا یا 2 4 5 علماء کے بیانات کو جو ہم پورے کے پورے مذہبی طبقات کا جو نیریٹو نہیں قرار دے سکتے۔ میں یہ بات سمجھتا قانون کے ساتھ یا کیپٹل پنشمنٹ کا مطالبہ جب بھی کیا گیا ہے سوسائٹی میں علماء ہی کی طرف سے کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وی نیوز کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال بادشاہ۔ ناظرین، ملک میں پے در پہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں بڑے تسلسل سے ہو رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کی اس بڑھتی ہوئی جو وارداتیں ہیں ان پر جو ہمارا جو مذہبی جماعتیں ہیں، دینی طبقات ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر اپنا ریئیکشن جو ہے وہ شو کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی اس حوالے سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نامور اسلامک اسکالر ہیں حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی کا جو ایک بیانیہ ہے اس کی بنیاد ہمیں نظر آتی ہے کہ مذہبی بنیاد ہے۔ طالبان کی اگر ہم بات کریں، افغان طالبان کی بات کریں یا ٹی ٹی پی کی بات کریں، ایک مذہبی بنیاد ہے۔ وہ دہشت گردی کے اس بیانیے کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک مذہبی بنیاد کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے علماء کرام جو ہیں اس سلسلے میں ایک اتفاق رائے پیدا کرنے میں ہمیں فی الحال ناکام نظر کیوں آتے ہیں؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں ویسے تو پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے وہ صرف مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی ہے، ایون پاکستان کے اندر بھی کئی مقامات کے اوپر قوم پرستی بھی نظر آتی ہے، لسانیت بھی نظر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مذہبی فیکٹر بھی بہرحال موجود ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں دہشت گردی مذہب کی بنیاد پہ کی جائے، مذہب کا نام لے کے کی جائے، یا دہشت گردی یا لسانیت کی بنیاد پہ کی جائے یا قوم پرستی کی بنیاد پر کی جائے، اس کا ہر فلیور یا ہر رنگ ہی قابل مذمت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس بات کو واضح کر دی ہے کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو مارا ہے اس نے پوری انسانیت کو مارا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے مومن کے قتل کی بات کا تو یہ تو اس سے بھی بڑی گریوٹی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما، کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں لمبا عرصہ کا قیام رہے گا، اور اللہ کی اس کے اوپر لعنتیں بھی ہوں گی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ خون ناحق کی کوئی گنجائش جو ہے نا اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایون کہ جو اسلام کا اپنا تصور ہے مونولیتھک ہونے کے باوجود، یعنی اپنے عقائد کے باب میں یا دیگر معاملات میں، وہ جب سماجی زندگی کی بات کرتا ہے اس کی اپروچ ہوتی ہے پلورلسٹ ہوتی ہے، اور اس کے اندر تمام طبقات زندگی کو جو ہے نا جینے کا، سروائیول کا پورا پورا حق دیتا ہے۔ اس لیے ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ قرون اولیٰ کے دور سے لے کر آج تک جتنے بھی بعمل مسلمان ریاستیں رہی ہیں انہوں نے کبھی بھی جو ہے منارٹیز جو ہے نا ان کے رائٹس کو بھی ڈینائی نہیں کیا۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو دہشت گردی کا نشانہ فی نفسی علماء کی بہت بڑی تعداد بنی ہوئی ہے، پے در پہ مسلسل علماء کی شہادتیں اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ دہشت گرد جو ہے در حقیقت جو ہے وہ کوئی یہ بات نہیں کہ علماء کے روش سے یا ان کے علم و عمل سے مطمئن ہے، بلکہ اسی طرح ان کو جو ہے نا ان سے اسی طرح غیر مطمئن ہے جس طرح دیگر طبقات سے مطمئن ہے۔ دہشت گردی کا فنامنا در حقیقت معاشرے کے جو ایک سوشل فیبرک کو توڑنا اور معاشرے میں پولیٹیکل جو ہے نا ایک جو ہے اس میں ایک بحران پیدا کرنا ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس کے پس منظر کے اندر ریاست جو ہوتی ہے اس کو کمزور کرنا بھی اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ ان کے کئی ایسے عزائم بھی ہوتے ہیں اور مطالبات بھی ہوتے ہیں جن کے اندر اپنے دہشت گرد ساتھیوں کو جو ہے ریلیز کروانے کے لیے بھی یہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں۔ بارگاہ اس کے پس منظر میں جو بھی بات ہو، دہشت گردی ایک قابل مذمت عمل ہے اور اسی کسی بھی صورت کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں، میں اس بات کو یعنی بڑا واضح کرنا چاہتا ہوں، کسی ایک بندے کا یا کسی بہت چھوٹے گروپ کا یا 2 4 5 علماء کے بیانات کو جو ہم پورے کے پورے مذہبی طبقات کا جو ہے نیریٹو نہیں قرار دے سکتے۔ مذہبی طبقات کی غالب اکثریت جو ہے وہ اس بات کو ڈینائی کرتی ہے، اور لیٹر آن جو ہے ان کو پولیٹیکلی اور اپنی جماعتی لیول کے اوپر اس چیز کا جو ہے دھچکا بھی پہنچا۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں پاکستانی تمام مذہبی جماعتیں وہ کسی بھی مکتب فکر سے بلانگ کرتی ہوں،
وہ کسی بھی طور پر دہشت گردی والے معاملات کے ساتھ جو ہے نا وہ بالکل بھی اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے، نتھی کرنے کے لیے یا اس الزام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام بڑی جو میجر جماعتیں ان کا جو بیانیہ نفاذ شریعت کے حوالے سے وہ کانسٹیٹیوشنل ہے، اگرچہ ان کے مطالبات جو ہیں عام جو روایتی سیاسی جماعتوں سے کسی حد تک جدا ہیں کہ ان کا معاملہ صرف ترقی پروگرس تک محدود ہے اور وہ سوسائٹی کے اندر جو اپنی لا انفورسمنٹ کے معاملات کے اندر دین کی بالادستی کو اس انداز سے نہیں لیتے. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں جو ہماری مذہبی جماعتیں وہ دین کی بالادستی کا مکمل طور پہ یقین رکھنے کے باوجود اس ساری ایفرٹ کو دلائل کی روشنی میں پیسفلی اور کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر کرنے کے قائل ہیں، اور اس مسئلے کے اندر وہ کسی بھی قسم کا جو ہے نا ان کے یہاں پر تشدد اور جو ہے نا شدت پسندی والی کوئی بات نہیں پائی جاتی، اور وہ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دلیل کے ساتھ اور براہین کے ساتھ کرنا ہے. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو علماء ہیں اس وقت انہیں مساجد کے ممبروں سے اس بات کو زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے اس بات کا، جو سمجھدار علماء ہیں وہ تو ہمیشہ جان کی حرمت کی جو ہے نا بات شروع سے کرتے ہیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں قانون قصاص یا کیپٹل پنشمنٹ کا مطالبہ جب بھی کیا گیا ہے سوسائٹی میں علماء ہی کی طرف سے کیا گیا ہے، کیونکہ قانون قصاص اور کیپٹل پنشمنٹ کو بہت زیادہ ہمارے معاشرے طبقہ ایسا ہے جو لبرلزم کی وجہ سے درست نہیں سمجھتا، اور کئی مطلب بڑے سنگین نوعیت کے جرائم کے مرتکبین کے لیے بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ رعایت کی بات کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ بنیادی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی اس میں وائلیشن والا ایلیمنٹ موجود ہے. لیکن مذہبی طبقات ہی جو ہے نا اس قسم کے عناصر کو، جنہوں نے کسی نہ کسی مقام کے اوپر کوئی ایسا عمل کیا ہو جس سے دہشت پھیلی ہو، یا انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے کریمنل ایکٹیویٹیز کو حوصلہ افزائی ہوتی ہو، ان کو قرار واقع سزا دینا ہے، کیپٹل پنشمنٹ دینے کی جب بھی بات کی گئی ہے ہمیشہ مذہبی طبقات کی طرف سے کی گئی ہے. آپ کیا ذاتی سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کے لیے جو علماء کا کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اگر آپ دہشت گردی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ریاست، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور علماء، ان کا ایک پیج پہنا انتہائی ضروری ہے. اس کی اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے نا وہ ان چیزوں کو جو ہے نا امپلیمنٹ کرتی ہیں اور علماء جو ہے نا اپنا بیانیہ ساتھ ساتھ دیتے ہیں، تو اگر ہم سارے ایک پیج کے اوپر ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ دہشت گردی کے ناسور سے محفوظ ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری افواج پاکستان یا عسکری ادارے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ملک کی جو ہے نا جغرافی سرحدوں کی پاسداری کرتی ہیں، جبکہ اس کے بدلے مقابل جو ہمارے علماء ہیں وہ پاکستان کے نظریاتی فیبرک کا جو ہے نا اس کا تحفظ کرنے کی بات کرتے ہیں. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کی مکمل طور پہ حفاظت کے ساتھ ہی کوئی ملک جو ہے نا وہ مضبوط ہو سکتا ہے. تو ہمیں ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے، نہ کہ ہم دو الگ الگ پیجز کے اوپر نظر آئیں، یا بعض لوگ جو تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریاست یا علماء کے بیانی کو آپس میں تصادم ہے. یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے. کئی مرتبہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی یا اس قسم کے دیگر اداروں کو پولیٹکس کے اندر جو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ان کو ان عناصر کے مقابلے کے اوپر جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جو ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہوتے ہیں. ناظرین، آپ نے مولانا حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی. بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ دہشت گردی کا مکمل خاتمے کے لیے جو معاشرے کے تمام طبقات ہیں، وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، وہ علماء ہوں، وہ سوسائٹی ہو، ان سب کو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.